بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ عمار تقتلہ فی الباغیہ، کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہم یدعونہ الی النار، وہ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہو یدعوہم الی الجنہ، اور وہ ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ تو اب عمار بن یاسر شہید ہو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین میں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لڑ رہے تھے۔ اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے، یعنی جنگ صفین میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں تھی، اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اور اس میں ابو الغادیہ ہیں ایک، جن کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ صحابی ہے، اور وہ بیت الرضوان میں بھی موجود تھے، اور انہوں نے ان کو قتل کیا کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے تھے، عمار بن یاسر، اور انہوں نے کہا تم میرے ہاتھ میں لگا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ پھر جنگ صفین میں وہ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی آئے اور ان دونوں کے پاس عمار بن یاسر کا سر تھا، ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل کیا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل کیا۔ تو یہ ہیں حدیثیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے قتل کیا، تو اس لیے وہ فی باغیہ ہے۔ تو علی اور اس کے ساتھی ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے، اور معاویہ اور ان کے ساتھی ان کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو جہنمی کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے، جس کو جو دل میں آتا ہے وہ کہتا ہے۔ اب اس حدیث کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ابو الغادیہ والی حدیث ہے، سند کے لحاظ سے یہ تقریباً دو حدیثیں ہیں۔ ایک میں ہے کہ دو آدمی آئے، اور ایک میں ہے کہ ابو الغادیہ آئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر۔ اب یہ تین آدمی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمار کو قتل کیا، لیکن یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، اور علماء جرح و تعدیل نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ان کا سند میں ضعف ہے، اور ان کے متن میں اضطراب ہے۔ متن میں اضطراب یہ ہوتا ہے کہ خود ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ کسی نامعلوم آدمی نے ایک نیزہ مارا تو یہ گر گئے، میں نے آگے بڑھ کر ان کا سر کاٹا تو پھر دیکھا کہ وہ خول چہرے سے ہٹ گیا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، جنگی ٹوپی، تو میں نے دیکھا کہ وہ عمار بن یاسر ہیں۔ یعنی ہم کو قتل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ عمار بن یاسر ہیں، اور کسی اور آدمی نے نیزہ مارا تھا۔ اور دوسری اسی طرح روایات میں آتا ہے انہی سے کہ کسی نے نیزہ مارا، یہ زخمی ہو کر گر گئے، تو گرنے کی وجہ سے ان کے چہرے سے وہ جنگ کی ٹوپی جو ہوتی ہے وہ ہٹ گئی، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ عمار بن یاسر ہیں، تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کو میں نے قتل کر دیا۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ کسی نے تیر پھینکا، ایک میں آتا ہے نیزہ مارا، ایک میں آتا ہے تیر مارا، اور میں نے آگے بڑھ کر ان کو پھر تلوار سے قتل کر ڈالا۔ اس طرح دوسری روایت میں بھی آتا ہے
کہ میں نے تیر مار کے قتل کیا، میں نے تلوار سے قتل کیا، نیزے سے قتل کیا۔ پھر قتل کرنے والے کتنے رہے؟ 3 دعوے دار ہیں، ایک ابو الغادیہ اور 2 شخص اور۔ تو اس لیے یہ متن جو ہے اس میں اضطراب ہے، مضطرب ہے، اور مصطلح الحدیث میں جو حدیث مضطرب ہو وہ ضعیف کی قسموں میں سے قسم ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سند صحیح ہو لیکن اس کا متن جو ہے وہ ضعیف ہو، اس کا متن کیا ہو؟ ضعیف ہو۔ تو یہ متن اس لیے بھی ضعیف ہے کہ ایک طرف کیا ہے کہ وہ اس میں اضطراب ہے شدید، اور بے شمار حدیثوں کے بھی مخالف ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس لیے سند بھی ضعیف اور بے شمار جو متن ہے اس کے اندر بھی اضطراب ہے، بہت سارے لفظ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث اس کی یہ بنیاد نہیں ہے کہ عمار بن یاسر کے قاتل ابو الغادیہ ہی، ہمیں نہیں معلوم، چونکہ حدیث اس حد تک اس درجے کی نہیں ہے، صحت میں یہاں تک نہیں پہنچی سند کے لحاظ سے، اور جو متن ہے اس میں کئی روایات ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، بعض ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ اور اگر تو حدیث صحیح بھی ہو تو پھر بھی ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ بے شمار لوگوں نے ان چیزوں کو کیا بولا ہے، قبول نہیں کیا۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمار بن یاسر کی جو حدیث ہے تقتلہ فی الباغیہ، یہ 28 حدیثاً، یہ 28 حدیثیں ہیں، ولیس فیہ حدیث صحیح، اور ان میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ان میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ 28 حدیثیں مروی ہیں اور ان میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تو ان حدیثوں کا حال ہے، میں زیادہ سند کے بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ باتیں اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر حدیث صحیح بھی ہو، اگر اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں، اگرچہ متن میں اضطراب ہے اور اس کی سند میں گڑبڑ ہے، اس کے باوجود ہم صحیح بھی مان لیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے قاتل کون ہیں؟ کہتے ہیں جی ابو الغادیہ ہیں، اور بقول سند کے رجال کے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ صحابی ہیں اور بیت الرضوان والے ہیں۔ صحابی جنتی ہے، بیت الرضوان والے بھی جنتی ہیں، عمار بن یاسر بھی جنتی ہیں۔ تو اب یہ حدیثیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ عمار بن یاسر جنتی ہیں اور بیت الرضوان والے بھی جنتی ہیں، صحابی بھی جنتی ہیں، لیکن یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ابو الغادیہ جہنمی ہیں کیونکہ انہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حدیثوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے بہت شدید اضطراب ہے، چونکہ اگر یہ مانے کہ عمار جو ہے وہ جنتی ہیں اور حقیقت جنتی ہیں، اور بیت الرضوان والے بھی جنتی ہیں اور صحابی بھی جنتی ہیں، یہ ہے واضح سی بات۔ اب یہ کہنا کہ ان میں سے کوئی جہنمی ہے، یہ متشابہ بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بات ثابت ہے کہ نہیں ثابت، تو یہ بات ثابت ہی نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، ثابت یہ ہے کہ عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا۔ وہ فیہ باغیہ کون ہے اس کی بحث آگے آ رہی ہے، لیکن اس کو کس نے قتل کیا؟ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شخص ابو الغادیہ نے قتل کیا۔ اس کے اوپر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اب اگر ابو الغادیہ کی طرف سے حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، حدیث ضعیف ہے، ان کے مقابلے میں صحیح حدیثیں ہیں کہ ابو الغادیہ اگر بیت الرضوان والوں میں سے تو جنتی ہیں، عمار بن یاسر جنتی ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ ابو الغادیہ ہی قاتل ہیں تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ جیسے حاتب بن ابی بلتہ سے پہلی بات تو میں نے کہہ دی کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے
تو ہم حدیثوں میں آپس میں جمع کریں گے. وہ جمع اس طرح سے کریں گے کہ جیسے حاتم بن ابی بلتہ بدری صحابی ہیں، لیکن ان سے ایک ایسا کام ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی چال کے بارے میں بتا دیا، تو صحابہ نے یہ گمان کر لیا کہ یہ جہنمی ہے، منافق ہے. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن ماروں کہ یہ تو منافق ہے. آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ بدری ہے، بدریوں کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو اس لیے باوجود اس کے کہ حاتم بن ابی بلتہ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. بہت نبی کا جنگی راز چرانا، یہ کوئی چھپانا، دشمنوں کو دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. لیکن چونکہ وہ ان کے سامنے ایک بڑی نیکی ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، وہ جنتی ٹھہرے. اسی طرح بیت الرضوان والے جنتی ہیں. اگر ابو الغادیہ نے ہی قتل کیا ہے اور وہ بیت الرضوان والے ہیں، صحابی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے گا. عمار کو بھی جنت میں بھیج دے گا، ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا. قیامت کے دن صلح ہو جائے گی. ہاں، ابو الغادیہ کے پاس اگر وہ بیت الرضوان والی ڈگری نہ ہوتی، صحابی کی ڈگری نہ ہوتی تو جہنمی ٹھہرتے، لیکن ان کے پاس ایک معنی آ گیا کہ وہ بیت الرضوان والے ہیں اور صحابی ہیں. یہ چیز ان کو بچا لے گی. اور اس کے بعد جو اگر وہ بیت الرضوان والے نہیں، خود صحابی ہیں، تو پھر بھی وہ بچ جائیں گے صحابی ہونے کی وجہ سے. اور اگر وہ صحابی نہیں ہیں، کوئی عام آدمی ہے جو لڑ رہا ہے کس کی طرف سے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو صحابہ کا، تابعین کا، مسلمانوں کا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بارے میں قول ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے یا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے، وہ سارے شہید ہیں، جنتی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ اجتہادی مجتہد تھے، غلطی وہ سوچتے تھے وہ حق ہے، وہ کہتے یہ حق ہے. تو اب بڑے اجتہاد کرنے والے علی ہیں یا معاویہ ہیں، غلطیاں ان کی ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقتولین کے جنازے پڑھاتے تھے اور وہ ان کے مقتولین کے جنازے پڑھاتے تھے. دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، کوئی کافر منافق جہنمی نہیں سمجھتا تھا. ان کے لیے دعائیں ہوتی تھیں. اگر عام آدمی صحابی نہیں ہے، عام آدمی قتل کر رہا ہے، تو بقول علی اور سارے مسلمانوں کے درمیان یہ سارے جنتی لوگ ہیں. چونکہ یہ اجتہادی غلطی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہیں یا یہ غلط ہیں، آپس میں جنگ ہو رہی ہے. اس لیے دونوں بڑے لیڈر ایک دوسرے کے ساتھیوں کو مسلمان جنتی شہید مان رہے تھے، اور آج تک مسلمان باقیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو اس لیے اگر وہ ابو الغادیہ کیا کہتے ہیں بیت الرضوان والے ہیں، یا وہ صحابی ہیں، یا وہ عام آدمی ہیں، جو بھی ان کی پوزیشن ہے، اگر غلطی سے ہو گیا ہے اجتہادی غلطی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. جان بوجھ کے غلطی کی تو پھر بھی ان کے سامنے بیت الرضوان کا ڈگری جو ہے وہ رکاوٹ ہے، اور صحابی ہونا رکاوٹ ہے، مومن اور مسلمان ہونا رکاوٹ ہے. جیسے باپ مر جائے تو بیٹا وارث ہوتا ہے، لیکن بیٹے نے باپ کو قتل کیا تو بیٹا باپ کا وارث نہیں بنتا، یا بیٹا مرتد ہو جائے تو وہ باپ کا وارث نہیں بنتا، چونکہ ایک معنی آ گیا. اصول یہ ہے کہ بیٹا وارث بنے، لیکن اب نہیں بنے گا، معنی آ گیا. اسی طرح جو کسی صحابی کو قتل کر دے یا مسلمان کو بھی قتل کر دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی معنی آ جائے، وہ ایمان، وہ اسلام، کوئی نیکی، صحابی ہونا یا بدری صحابی ہونا یا بیت الرضوان والا ہونا یا کوئی اور، تو پھر یہ قانون اس پر فٹ نہیں ہوگا، یہ قانون اس کے اوپر منطبق نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، بلکہ یہ بات اس پہ لاگو نہیں ہوگی. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، کوئی جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے لیے، اللہ کی لعنت ہے، بہت بڑے عذاب ہے. لیکن اگر کوئی معنی آ جائے، مثلا اسلام ہے، ایمان ہے، یا کوئی اور نیکی، کوئی اور درجہ، تو اب یہ قانون اس پر فٹ نہیں آئے گا، چونکہ ایک معنی آ گیا، رکاوٹ آ گئی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے
ساتھی یہ فیہ باغیہ نہیں ہے۔ کیوں فیہ باغیہ نہیں ہے؟ کہ معاویہ خود جنتی ہے۔ اللہ مجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہ اس کو ہادی بنا اور مہدی بنا، اور ان کے لیے اللہ نے جنت کے اندر وعدے کیے ہیں قرآن میں، یہ جنتی ہیں۔ عمرو بن العاص اور جتنے بھی صحابہ تھے اور مسلمان ہیں، یہ جہنمی نہیں ہیں، یہ خوارج نہیں ہیں، یہ فیہ باغیہ نہیں ہیں، بلکہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، مسلمان ہیں۔ اس لیے یہ فیہ باغیہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیہ باغیہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ ان کو اللہ جنتی کہہ رہا ہے۔ ابو الغادیہ ہوں تو پھر بھی اگر وہ صحابی ہیں اور بیت الرضوان والے ہیں یا عام مومن ہیں تو ان کا بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ معاویہ، عمرو بن العاص اور دوسرے صحابہ اسی طرح وہ بھی صحابی ہیں، جنتی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول نے اول الجیش یغزون یرکبون علی البحر قد اوجبوا، بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا وہ سارے کا سارا جنتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر تیار کیا تھا، خود اس کے اوپر قیادت کی تھی، اور وہ جنتی ہیں۔ اور اس طرح بے شمار صحابہ، عمرو بن العاص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اسلم الناس و آمن عمرو بن العاص، لوگ تو صرف مسلمان ہوئے، عمرو بن العاص مومن بنا۔ تو ان کے بارے میں ایمان کی، جنت کی بے شمار حدیثیں قرآن و سنت بولتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ تو جہنمی نہیں ہیں، یہ لوگ تو فیہ باغیہ نہیں ہیں۔ تو فیہ باغیہ کون ہے؟ فیہ باغیہ وہ فیہ باغیہ ہے جو یہودی فرقہ ہے، جو مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے اندر گھس گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی، جو عربوں کو، صحابہ کو، اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اسلام نہیں لائے حسد اور بغض کی وجہ سے، اپنی جان و مال بچانے کے لیے وہ مسلمان بن گئے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو منافق کہا، اور ان کی اگر پچھلی تاریخ دیں تو انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہ ہر نیک آدمی کو قتل کرتے تھے، یقتلون الانبیاء، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کیوں قتل کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ آ کر انہیں کہتے تھے کہ ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، نیک عمل کرو، برے کام نہ کرو۔ یہ کہتے تھے نحن احباء اللہ ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی، اسلام لانے کی؟ ہم کوئی جہنم میں تھوڑے جائیں گے، جنت ہم تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے، جہنم میں دوسرے لوگ جائیں گے۔ دوسرے لوگ کتنے بھی نیک عمل کر لیں وہ آخر انہوں نے جہنم میں جانا ہے، ہم کتنے بھی برے کام کریں ہم نے آخر جنت میں جانا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کوئی نبی رسول آ کر انہیں یہ کہے کہ تم ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، تم اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کا حصہ نہیں، تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اس لیے انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس لیے عدل برائی سے منع کرنے، نیکی کا حکم دینے والوں کو یہ قتل کرتے تھے۔ یہی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے یہ دجال کے ساتھ ایمان لائیں گے، وہ ان کو کہے گا عیش کرو، کھلی عیش، جو مرضی کرو، تو اس پر سارے ایمان لائیں گے۔ پھر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، ان کو مسلمان قتل کریں گے، پھر ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ زمین پر فساد کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے فساد شروع کیا مسلمانوں کے درمیان۔ عبداللہ ابن سبا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، اور اس نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی کیا کہ علی افضل ہیں عثمان سے، کیونکہ وہ بنو ہاشم سے ہیں، وہ بنو امیہ سے ہیں، تو خلافت کا حق علی کا ہے، عثمان کا نہیں ہے۔ اس آواز کو عام کیا۔ کچھ عرصے میں کہا کہ علی سارے صحابہ سے افضل ہیں، ابو بکر بھی غاصب ہے، عمر بھی غاصب ہے، انہوں نے خلافت ان سے چھین لی ہے۔ پھر کہنے لگے نبوت کا بھی حق اصل میں علی کا تھا، جبریل کو غلطی ہوئی، وہ اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا۔ پھر کہا کہ یہ کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ ہیں، انہوں نے اس کو زندہ جلایا۔ پھر یہ نظریات پھیلتے رہے، یہاں تک انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا
حالانکہ یہ ہے فیہ باغیہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا عثمان انہ لعل اللہ یکمسک کمیسا فإن ارادوک علی خلہ فلا تخلعہ لہم۔ اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ شاید تمہیں ایک قمیص پہنائے گا تو یہ منافق لوگ تم سے کہیں گے اس قمیص کو اتار، تم نہیں اتارنا ان کے لیے۔ تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان باغیوں کو مار دیں، کہا میں نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میری وجہ سے مسلمان آپس میں لڑیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا پھر مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلیں معاویہ کے پاس، کہا میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، مجھے اس سے محبت ہے۔ کہا پھر خلافت چھوڑ دیں، کہا خلافت اس کی نہیں چھوڑتا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو شہید ہوگا اور اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا اور منافق تجھ سے کہیں گے کہ اس کو اتارو، لوگ تجھے کہیں گے اس کو اتارو، تم نہیں اتارنا۔ تو وہ یہی خلافت کی قمیص تھی جو اللہ نے مجھے پہنائی۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اتارو، میں نہیں اتاروں گا، یہ مجھے مار دیں گے مجھے پتہ ہے، اور میں شہید ہونا ہے، ویسے بھی مجھے شہید ہونا ہے، تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مسلمان لڑے۔ تو اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے یہ فیہ باغیہ، یہ عبداللہ بن سبا کا گروہ، یہ یہودی، ان لوگوں نے قتل کیا تھا، یہ فیہ باغیہ۔ بعد میں انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ بیعت کرنے کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ بیعت کرنے کے بعد جنگ جمل جب ہوئی علی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو انہوں نے زبیر کو، طلحہ کو قتل کر دیا، اور جب زبیر کو قتل کیا اس کے سر لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ اس کو اندر آنے دو، اور اس سے کہا فقال علی نے انہیں کہا تبوا یا عرابی مقعدک من النار، کہ جہنم کا ٹھکانہ بنا لو اے عرابی، کیونکہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے، ان قاتل زبیر فی النار، زبیر کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، زبیر کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ جو ابن جرموز تھا، یہ بعد میں خوارج کے ساتھ مل کر ناروان کے قصے میں یہ نکلا تھا، علی کے خلاف ناروان میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، اس میں خروج کیا تھا خارجی، اس میں یہ قتل ہوا تھا جس نے زبیر کو قتل کیا تھا، بعد میں خارجی بن کر نکلا اور وہاں قتل ہوا۔ تو یہ فرقہ خارجیہ، عبداللہ بن سبائیہ کا گروہ جو مسلمانوں کے اندر ہی تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، منافقین تھے، یہودی تھے اور رافضی تھے، اور یہ فسادی تھے، باغی تھے، یہ فیہ باغیہ ہے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، جنہوں نے ان کو قتل کیا۔ اور پھر جب جنگ صفین ہوئی تو اب کچھ لوگ اس جیش میں گھس گئے، کچھ اس میں گھس گئے، جیسے جنگ جمل میں کچھ ادھر اس جیش میں چلے گئے تھے، کچھ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، چونکہ ان کو کارروائیاں ڈالنی ہوتی تھی، فساد کرنا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اب مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے، قتل کراتے، قتل ہوتے، ان کا مقصد فساد کرنا تھا دو گروہوں کے درمیان۔ تو یہ قتل کرتے رہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ قتل ہوتے رہے، اور ابھی میں نے بتایا انہوں نے عمار بن یاسر کو بھی قتل کیا، انہوں نے عمار بن باسر کو موقع ڈال کر قتل کر دیا۔ ظاہر ہے یہ قتل یا علی کے متھے ان کی طرف لگے گا یا اس کے لگے گا، تو وہ جہنمی بن جائیں گے۔ لوگ ان کے بارے میں پھر یہ افواہیں اڑا دی، پھر وہ کون تھے ابو الغادیہ، یہ الگ بحث آئے گی، ہمیں نہیں معلوم کس نے قتل کیا، چونکہ صحیح سند سے ثابت نہیں کہ اس کے قاتل ابو الغادیہ ہی ہیں، جو بھی ہیں۔ تو کسی نے قتل کیا، کسی کے حق میں ڈال دیا، اور مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، آج تک نفرتیں پھیلاتے رہے۔ یہ ہے فیہ باغیہ جس نے ان کو قتل کیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی فیہ باغیہ کی تعریف ہی آئی ہے کہ تدونہ الی النار، کہ وہ اس کو عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہم یدعون الی الجنہ، وہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ وصف جو ہے یہ تو منافقین کا ہے، یہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا، عمرو بن العاص کا وصف نہیں ہے،
کیونکہ وہ مسلمان تھے، مومن تھے، صحابہ تھے. یہ ان کا وصف نہیں ہے کہ وہ ان کو کیا کریں، ان کو کیا کہتے ہیں جہنم کی طرف بلائیں، بلکہ یہ وصف کس کا؟ خوارج کا، فیہ باغیہ کا. دوسری حدیث میں آتا ہے دعوات علی ابواب جہنم، دعوات علی ابواب جہنم. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، من اجاب الیہ قذفوہ، جو ان کو اوپر لبیک کہے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی جہنم کے دروازوں پر تمہاری زبان بولیں گے، تمہاری جدوں میں سے ہوں گے، لیکن کیا کریں گے؟ وہ تمہیں ادھر بلائیں گے. دعوات علی ابواب جہنم انتدعوہم الی النار، تو وہ ان کو بلائیں گے، جس نے بھی قبول کیا ان کو جہنم میں ڈال کے دیں گے. اور اس حدیث میں بھی آتا ہے یدعوہم الی النار، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو یہ وہ فرقہ خارجی فرقہ ہے، یہ باغیہ وہ ہے. یہ علی اور اس کے لشکر وہ اس کا فیہ باغیہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے تھوڑی دیر آپ یہاں رکیں اور سوچیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیہ باغیہ معاویہ ہے اور اس کے ساتھی ہیں، تھوڑا اس سے بھی پیچھے آئے. جب ہم یزید کو گالیاں دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کافروں کو فائدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو نہیں. کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کافروں کو. مسلمانوں کا نقصان ہے. مسلمانوں کا کیا نقصان ہے کہ صحابہ نے یزید کو خلیفہ بنایا جو شرابی تھا، زانی تھا، اور صحابہ بیکار لوگ تھے. معاویہ بیکار، عمرو بن العاص بیکار، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ، بے شمار صحابہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایک شرابی اور زانی کو بنایا. تو یعنی صحابہ پر جرح ہے، یہ غلط آدمی کا انتخاب ہے. اور صحابہ پر جرح، قرآن و سنت پر جرح، یہ اسلام کا نقصان. اسی طرح جب ہم معاویہ کو کے پر جرح کرتے ہیں، معاویہ کے لشکر پر، اور انہوں نے شام میں ایک زمانہ قرآنی بے شمار حدیثوں کے راوی ہیں لوگ، پھر امت مسلمہ کے 20 سال بلا شرکت غیر پڑھ رہے صحابی ہیں، تو ان پر جرح اسلام پر جرح ہے، اسلامی حکمت پر جرح ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ملک و رحمہ، رحمت والی بادشاہ. ہم اس کو گالیاں دے کے کیا ثابت کرتے ہیں؟ اس کو فیہ باغیہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول معاویہ کو جنتی کہیں، عمرو بن العاص کو جنتی کہیں، مغیرہ بن شعبہ بیت الرضوان والے ہیں وہ جنتی ہیں. تو آج ہم ان کو غلط کہیں، جنتیوں کو جہنمی کہیں، ان کو فیہ باغیہ کہیں. تو یہ نقصان مسلمانوں کا ہے، نقصان مسلمانوں کا، فائدہ دشمنوں کا ہے، فائدہ دشمنوں کا. اس سے فائدہ کس کا پہنچتا ہے یہ سوچو. اس لیے یہ بات کہنا یہ بالکل غلط ہے. تو یہ گروہ جو تھا وہ فیہ باغیہ اور گروہ تھا، معاویہ اور اس کے ساتھی اس کے مستحق نہیں تھے. پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ابنی ھذا سید، سردار ہے، سیصلح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر صلح کرائے گا دو بڑی عظیم جماعتوں کی، مسلمانوں کی، من الفئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں، من المسلمین کے لفظ سے صحیح بخاری کہ مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اب صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے کہ یہ دونوں مسلمان تھے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعت تھی، مسلمانوں کی دو بڑی جماعت، ان میں کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی فیہ باغیہ نہیں تھا. ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ان کے درمیان یہ صلح کرائے گا. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ فیہ باغیہ نہیں تھے، یہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرق معرکہ علی حین فرقۃ من المسلمین فتقتلهم اول طائفتین بالحق. یہ بخاری کی حدیث ذرا غور کریں.
کہ پھر ان دو کے درمیان سے تمرق و معرکہ ایک گروہ نکلے گا، تمرق و معرکہ، اس اختلاف کے درمیان جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں گے ان دو کے درمیان سے ایک فرقہ نکلے گا، ان کو قتل وہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ تو وہ فرقہ خوارج کا نکلا تھا جو مسلمانوں کو کافر کہتے تھے، قتل کرتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف موقع تھا تو ناروان میں انہیں قتل کیا، جنگ کی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، معاویہ بھی حق پر تھے، وہ بھی حق پر تھے، وہ زیادہ حق کے قریب تھے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ دو مسلمانوں کے لشکر آپس میں لڑیں گے، منافقوں کے نہیں، کافروں کے نہیں، فیہ باغیہ نہیں، جہنمی نہیں، صحابہ ہیں، جنتی ہیں، یہ آپس میں غلطی سے لڑ پڑیں گے۔ ان کے اندر سے منافقین کا گروہ نکلے گا، منافقین کا فسادیوں کا نکلے گا، وہ ایک نیا گروہ بنا لے گا۔ اس سے پہلے یہ اندر ہی تھے، جنگ صفین میں اندر ہی تھے، اس سے پہلے عمار بن یاسر قتل ہو چکے، تو اسی گروہ نے قتل کیا تھا جو ان دونوں فوجوں کے اندر تھا۔ کس نے کس ٹائم موقع ملا اپنا ہاتھ چلا گیا، قتل کر دیا۔ ان کا اس وقت ظاہری وجود نہیں تھا، انہی کے اندر تھے، جو کہ حدیث کہہ رہی ہے ان دو کے درمیان سے نکلے گا، پھر اس کے ساتھ الگ جنگ ہوگی، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ قتل کرے گا، اور علی نے ان کو قتل کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں گے مسلمان، تو ان میں سے ایک گروہ باغی نکلے گا جو پہلے مسلمانوں کے اندر سارے کام کر رہا تھا، جنہوں نے زبیر طلحہ کو قتل کیا، اور جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا، جنہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا۔ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے، کیوں کہ یہ ایک بڑا کام کرے گا، ایک اونچا کام کرے گا۔ وہ بڑا کام کیا کرے گا کہ اس کے ہاتھ پر دو مسلمانوں کے گروہ صلح کر لیں گے۔ پھر صلح ہوئی حسن کے درمیان اور معاویہ کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ صلح اتنا اچھا کام تھا کہ اس کے کرنے کی وجہ سے وہ سردار بنا، اللہ کو اتنا پیار آیا۔ اور اگر معاویہ جنمی تھا، منافق تھا، فیہ باغیہ تھا، غلط انسان تھا، تو اللہ کے رسول تعریف نہ کرتے اس کام کی۔ اللہ کے رسول کی تعریف اللہ کی تعریف، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، اگر گڑبڑ ہوتی تو حسن ان کے ہاتھ میں دیتے ہی نہیں، ان کو بادشاہ خلافت مملکت دیتے ہی نہیں، اور پھر اللہ اس پر مور نہ لگاتا، رسول مور نہ لگاتے کہ یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ اور پھر آگے تجربے میں بھی اچھا ہوا کہ 20 سال مسلمان بڑے سکون سے آرام سے رہے، بڑے آرام سے رہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ معاویہ اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ فیہ باغیہ نہیں، فیہ باغیہ درمیان میں ایک فسادی گروہ ہے جو یہودی عبداللہ بن سبا کی پارٹی کا، اور جو بعد میں تاریخ میں لکھتے رہے، جیسے یہ یہودی انبیاء کو پسند نہیں کرتے تھے، عیسائی بن کر انہوں نے عیسیٰ کی انجیل کو غائب کر دیا، اس کے بدلے میں 4 اناجیل لا کے رکھ دی، انجیل لوکا، یوحنا، مرکز، متی۔ جیسے آج بھی مسلمانوں کے یہاں 4 فقہ ہیں، قرآن و سنت پر جو عمل کرے اس کو وہابی، نجدی، اس کو پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیے جاتے ہیں، ساری دنیا اس کی مخالف، جو قرآن و سنت پر عمل کرے، کہتے قرآن و سنت کے ظاہری عمل کرنا کفر ہے، یہ فتوے لگائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو اصلی انجیل تھی، جو وحی تھی، اس کو تو کر دیا غائب، اس کے بدلے میں 4 ایسی اٹھ پٹنگ جو کہتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، غلط چیزیں لا کر ڈال دی، عیسائیوں نے اس کو دین بنا لیا۔ اب مسلمانوں نے دین بنا لیے، 4 فرقے بن گئے، ایسی چیز کو جو چاروں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس میں تعارض نہیں، قرآن و سنت میں تعارض نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اس میں ٹکراؤ نہیں ہے نا، تو اس پر جو عمل کرے تو کہتے ہیں جی یہ تو بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، ساری دنیا ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ یہ یہی چاہتے تھے قرآن کو ختم کریں، صحابہ کو ختم، ہم اپنی طرف سے ایک نیا دین ان کو دیں، لڑتے رہو، عیش کرتے رہو۔ وہ کر نہ سکے، بنو امیہ نے کرنے نہ دیا، معاویہ نے کرنے نہ دیا، اس لیے ان کے دشمن بن گئے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف صحابی جنتی، عمار بن یاسر بھی جنتی، تو اب تیسری ایک حدیث آ کر تیسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ یہ ایک محکم روایت کیا ہے، صحابہ جنتی، مومن جنتی، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں۔ تیسرا ایک گروہ، ایک ضعیف حدیث آ کر جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جہنمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہی نہیں،
ثابت ہو بھی جائے تو ہم اس کا وہ ترجمہ کریں گے جو صحابہ کے جہنمی ہونے کی بات نہ کریں، جو میں نے شروع میں کی کہ جیسے حاتب بن ابی بلتا ان سے غلطی ہو جائے پھر بھی جنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فیہ باغیہ معاویہ ان کو بول دیں تو بے شمار محکم حدیثیں اور آیات چھوڑنی پڑتی ہیں جن میں یہ لکھا ہوا کہ معاویہ جنتی ہیں، عمرو بن العاص جنتی ہیں، مغیرہ جنتی ہیں، مسلمان جنتی ہیں، اور یہ دونوں گروہ مسلمان تھے۔ بے شمار اصحاب کیا کہتے ہیں بدر اور اسی طرح کیا نام ہے بیت الرضوان والے جنتی ہیں، اور اگر فیہ باغیہ ان کو مانیں تو ان سب کو ہمیں جھوٹا کرنا پڑے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے فیہ باغیہ کا وہ ترجمہ کریں جو ترجمہ ان آیات اور ان حدیث کے خلاف نہ ہو، ان آیات اور ان حدیثوں کے خلاف نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا۔ اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا تکرہو عمارت معاویہ، معاویہ کی عمارت سے نفرت نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس کو بھی کھو دیا تو پھر لوگ سروں سے کاندھے ایسے گریں گے جیسے درخت کے ٹہنی لوگ کاٹ کے نیچے پھینکتے ہیں، ایسے تم گر جاؤ گے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے۔ معاویہ کی عمارت کو، بادشاہت کو، اس کی خلافت کو ناپسند نہ کرنا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول ہے کہ جب پوچھا کہ حسن کو خلیفہ بنائے نا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہتا ہوں تم حسن کو خلیفہ بنا نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ کو جو شخص محبوب ہوگا آن قریب اللہ اس کے ہاتھ پر اس امت کو جمع کر دے گا۔ پھر حسن کے بعد اللہ نے کس آدمی کے اوپر اس امت کو جمع کیا؟ علی کے قول وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا علی کے نزدیک بھی معاویہ کوئی کافر، منافق، فاسق، فاجر نہیں تھا، مسلمان تھے، آپس میں اختلاف ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھیوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ یہ جنتی نہیں ہے بلکہ یہ جنتی ہے۔ اچھا پھر کیا عمار بن یاسر تقتل فیہ باغیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معاویہ اس کا لشکر ہے؟ کیا اہل السنہ والجماعہ نے، کیا محدثین نے، اور کیا تابعین، تبع تابعین، کیا صحابہ اس بات پر متفق ہیں؟ نہیں بھائی، یہ صرف رافضی کا قول ہے، کچھ سنیوں کا قول ہے جو رافضیوں سے متاثر ہیں فیہ باغیہ سے، یہ مسلمانوں کا قول نہیں ہے۔ ابن دحیم لکھتے ہیں، بے شمار باتیں ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کسی نے یہ تذکرہ کیا، انہوں نے کہا من قال فیہ باغیہ اہل الشام فہو ابن الفائلہ، وہ بدکار عورت کا بیٹا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ فیہ باغیہ سے مراد اہل الشام ہے، وہ زانیہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح کے بے شمار القاب آپ کو مل جائیں گے کہ جو اہل الشام کو فیہ باغیہ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ فیہ باغیہ سے مراد اہل الشام نہیں ہے، معاویہ اور عمرو بن العاص اور یہ دوسرے صحابہ تابعین نہیں ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ بے شمار تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بے شمار لوگوں کا۔ یہ خود مستقل ایک محاضرہ چاہیے ان سب کے اقوال کو جمع کر کے، کچھ میرے پاس تو جمع ہے تو کچھ مزید جمع کر، ایک لمبی تحریر ہے اس کے اوپر۔ تو اس لیے یہ کوئی متفقن علیہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جی فیہ باغیہ سے مراد کون ہے؟ معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں، کوئی متفقن بات، صحابہ تابعین، تبع تابعین کیا ایسا کوئی متفقن فیصلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ فیہ باغیہ وہ ہے؟ اگر ان کو فیہ باغیہ کہتے تو بے شمار آیات حدیثوں کو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، بے شمار مسلمان جن کو اللہ کے رسول جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں ہمیں ان کو جہنمی کہنا پڑتا ہے۔ تو کیسے ہم بے شمار آیات، حدیثیں، اقوال السلف، تابعین، تبع تابعین کے اقوال کو غلط کہیں ایک ایسے نظریے کے اوپر جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ بے شمار آیات اور حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ فیہ باغیہ وہ منافقین کا گروہ تھا، وہ یہودیوں کا گروہ تھا، عبداللہ ابن سبا کا گروہ تھا، اور وہ دوسرے شین لوگوں کا گروہ تھا جو مسلمانوں کے درمیان فساد کر رہا تھا۔ اور عقلی طور پر دیکھو اس کا فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ معاویہ کو گالیاں دینے، یزید کو گالیاں دینے کا، جو کہتی ہے بکری جو نا 10 سپارے کھا کے، جو اسلام پر طنز کرنا چاہتے ہیں، یہ فائدہ ان کو ہمارا نہیں ہے۔ تو اس لیے فیہ باغیہ سے مراد معاویہ اور اس کے ساتھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عمار تقتل فیہ باغیہ، فیہ باغیہ سے مراد وہ جماعت ہے جو اسلام کی دشمن، صحابہ کی دشمن، مسلمانوں کی دشمن، تابعین کی دشمن، وہ یہودی ہیں
جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، جنہوں نے علی کو قتل کیا، جنہوں نے حسین کو قتل کیا، جنہوں نے طلحہ و زبیر کو قتل کیا، جنہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا، جنہوں نے محمد بن ابی بکر کو قتل کیا. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے تھے. آج تک یہ تماشا بنا ہوا ہے. یہ ہے فیہ باغیہ. اگر آپ مطالعہ کریں گے تسلی سے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق دے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ.